السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، صدق اللہ مولانا العظیم، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے دلوں کو زندہ کرنا۔ تو دلوں کو زندہ کرنے سے متعلق اس سے پہلے کے بیانات کے اندر جو ہے آپ نے سماعت کیا ہے کہ کیا کیا اعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ہمارے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے۔ تو سماعت فرمائیں کہ ہر جگہ کثرت ذکر کا حکم ہے۔ معلوم ہوا کثرت ذکر کی ضرورت ہے انسان کے دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے۔ بعض دفعہ چیز کی جو مقدار ہوتی ہے وہ بھی ضروری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب آپ کو دوائی دیں کہ آپ کو بخار ہو گیا، آپ یہ اینٹی بایوٹک لے لیجئے، 5 دن کھانی ہے، ٹوٹل 15 گولیاں ہیں، 15 گولیاں استعمال کریں، صبح، دوپہر اور شام۔ انشاءاللہ 15 گولیاں کھا کر آپ کا بخار ختم ہو جائے گا، اور وہ بندہ دن میں 1 گولی کھانا شروع کر دے۔ پہلے دن 1 گولی، دوسرے دن دوسری گولی، تیسرے دن تیسری گولی، 15 دن 15 گولیاں کھایا اور کھا کر ختم بھی کر لیا، بخار پھر بھی نہیں ختم ہوا، تو ڈاکٹر کہے گا کہ آپ نے دوائی تو ٹھیک استعمال کی مگر مقدار صحیح استعمال نہیں فرمائی۔ اس لیے ذکر کرنا فقط کافی نہیں، ذکر کی کثرت کرنا ضروری ہے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ذکر تو کرتے ہیں، کثرت نہیں کرتے۔ آپ سالکین سے پوچھیں کہ آپ کتنا مراقبہ کرتے ہیں، وہ کہیں گے 5 منٹ۔ جو دل سالوں میں جا کر بگڑا وہ 5 منٹوں میں سنور سکتا ہے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ منٹوں کا مراقبہ کرتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا جو ہے حالات بدلیں گے؟ دل کیا بدلے گا؟ آپ خود ہی اندازہ کر لیجئے۔ اگر کوئی مجنون سے پوچھے کہ لیلا کو کتنا یاد کرتے ہو، وہ آگے سے جواب دے 5 منٹ میں لیلا کو یاد کرتا ہوں، تو آپ کو ہنسی آ جائے گی، ہے نہیں؟ آپ کو ہنسی نہیں آئے گی؟ ہنسی آئے گی کہ یہ کیسا مجنون ہے، کہتا ہے کہ سارے دن میں لیلا کو
یاد کرنے کے لیے صرف 5 منٹ نکلتے ہیں، آج ہم ایسے مجنون ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے 5 منٹ، اور وہ بھی کبھی ہوتے بھی ہیں کبھی نہیں بھی ہوتے، معمولات کا ٹائم ہی نہیں ملتا، پھر آ کر کہتے ہیں حضرت معمولات تو مجھ سے ہوتے ہی نہیں، بس آپ ہی کچھ توجہ ڈال دیجئے کہ میرا کام بن جائے۔ یا کوئی جادو ٹونا ہے کہ کام بن جائے، بغیر کچھ محنت کے آپ کو حاصل ہو جائے؟ یہ کیا بات ہے کہ مجھ سے تو معمولات ہوتے نہیں، جو کرنا ہے بس آپ ہی کر لیجئے۔ تو اس کثرت ذکر کے نہ کرنے کی وجہ سے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا نہیں ہوتی۔ تو 3 چیزیں انعامات الہیہ میں غور اور فکر کرنے کی ہیں۔ مسنون اعمال پر استقامت سے عمل کرنا، ذکر اللہ کی کثرت کرنا، چوتھی چیز جو ان سب کے لب لباب اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا۔ اہل اللہ کی صحبت میں آپ بیٹھیں، خود بخود اللہ کی محبت آپ کے دل میں بڑھتی چلی جائے گی رفتہ رفتہ۔ یہ نہیں کہ فوراً ہو گیا، اہل اللہ سے محبت اختیار کر لی، ان کی صحبت اختیار کر لی، ابھی جو ہے حالات درست ہو جانا ہے، ابھی جو ہے میرے دل کی کیفیت بدل جانا ہے، یہ بالکل نہیں ہونے والی بات۔ آپ دیکھتے نہیں کہ لوگ اگر کمپیوٹر کا کاروبار کریں، چند دن اس کے ساتھ جو ہے اٹھنا بیٹھنا رکھیں، کہتے ہیں کہ جی میں تو کمپیوٹر کا بزنس کر رہا ہوں۔ یہ آپ کے دل میں چاہت کیسے پیدا ہوئی؟ یہ صحبت کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ تو اللہ والوں کی صحبت سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ ایک ایک مجلس بسا اوقات انسان کی زندگی کے رخ کے بدلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، خوب یاد رکھیں۔ چند لمحوں کی صحبت بسا اوقات انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ اسی کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ دل اپنے رب کے حوالے کیجئے، پھر دیکھیے اللہ تعالی کی محبت کا کیا مزہ نصیب ہوتا ہے۔ جب ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھر جائے گی، تب ہمارے اندر صحیح انسانیت آ جائے گی، پھر ہمارے دل میں ہر ایک کا دکھ ہوگا، اپنوں کا بھی پرایوں کا بھی دکھ پیدا ہو جائے گا۔ یہ محبت دل میں بھرنے کی ضرورت ہے، پھر انسان کی بات میں تاثیر، نگاہ میں تاثیر، عمل میں تاثیر، ہر چیز میں تاثیر آ جاتی ہے، اس لیے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھری ہوئی ہوتی ہے۔ چنانچہ انڈیا کے ایک بزرگ تھے میاں جی عمر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ٹانگے پہ کبھی کبھی سفر کیا کرتے تھے، تو ان کے ساتھ اگر ٹانگے پر کوئی ہندو بیٹھ جاتا تھا، اترنے سے پہلے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا تھا۔ تھوڑی دیر کا ساتھ ایسی نورانیت والا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ دل کی دنیا کو بدل کر رکھ دیتا تھا۔ ہمارے علاقوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ غلام حسن سواق رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بھی یہی واقعہ ہے کہ ہندوؤں نے فرنگی کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ یہ بندہ ہمارے نوجوانوں کو زبردستی مسلمان بناتا ہے۔ تو حضرت کو عدالت میں بلایا گیا۔ حضرت نے وہاں جا کر جج سے پوچھا کہ مجھے عدالت میں کیوں بلایا گیا؟ جج نے کہا، حضرت نے وہاں جا کر جج سے پوچھا کہ مجھے عدالت میں کیوں بلایا گیا؟ جج نے کہا، اس لیے کہ آپ کے خلاف یہ مقدمہ درج ہے کہ آپ نوجوان ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بناتے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ سنا تو ہندوؤں کی طرف متوجہ ہوئے، جہاں وہ کھڑے تھے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے کہا،
کہ میں نے کہا آپ کو مسلمان بننے کے لیے زبردستی کی؟ اس اشارہ کرنے میں کوئی ایسی توجہ تھی، تاثیر تھی، اس نے کلمہ پڑھا اور کہا میں مسلمان بنتا ہوں۔ پھر دوسرے کی طرف اشارہ کیا۔ ایک ہجوم گواہی دیتا ہے، ایک جماعت گواہ ہے نیک لوگوں کی کہ انہوں نے 2 یا 3 کی طرف اشارہ کیا، سب لوگوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ جج نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا، اب میں اس مقدمے کو خارج کرتا ہوں۔ نگاہوں میں تاثیر، دل میں تاثیر، بات میں تاثیر، یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں موجود ہوتی ہے، جب دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، جب دل محبت الہی سے خالی، تو اس وقت پھر انسان کا قول کچھ ہوتا اور فعل کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے آج ہماری زندگی بنی ہوئی ہے کہ آپ خود غور کریں کہ آج ہم زبان سے کہتے ہیں کہ دنیا بے وقعت ہے، لیکن عملاً ہم سب کے سب 24 گھنٹے دنیا کو سمیٹنے میں کوشاں ہوتے ہیں۔ زبان سے کہا کہ دنیا کی کوئی ویلیو ہی نہیں، مثلاً دیکھیں تو کئی لوگوں کو فرصت ہی نہیں ملتی نماز کی کہ جی کسٹمر دکان پر زیادہ تھے، میں نماز نہیں پڑھ سکا۔ جاگتے ہیں تو دنیا کا خیال دل میں، رات کو سونے لگتے ہیں تو دنیا کا خیال دل میں، اور زبان سے کیا کہتے ہیں کہ جناب دنیا کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے، عملاً دیکھیں تو بالکل ہی اس کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ زبان سے کہتے ہیں دنیا فانی ہے، اور عملاً اگر دیکھا جائے تو ہم ایسے مکان بنواتے ہیں، ایسے پلان بناتے ہیں جیسے دنیا سے کبھی ہم نے مرنا ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، تم ایسے گھر بناتے ہو کہ جیسے تم نے ہمیشہ وہیں زندگی گزارنی ہے۔ زبان سے ہم کہتے ہیں آخرت بہتر ہے، لیکن عملاً دنیا کے پیچھے زیادہ وقت لگاتے ہیں اور آخرت کی تیاری کے لیے تھوڑا وقت لگاتے ہیں۔ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں، لیکن عملاً دیکھیں تو ہر بندے کی زبان پہ اللہ کا شکوہ موجود ہوتا ہے، کسی نہ کسی صورت میں۔ کوئی کہتا میرا بیٹا نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے میرا فلاں کام نہیں ہوتا۔ یہ جو دنیا کے سامنے حالات کہتے ہیں، یہ حقیقت میں اللہ کے شکوے ہی کرنے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک بزرگ تھے، کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل پر الہام فرمایا کہ اے میرے پیارے بندوں سے کہہ دو کہ جب تمہیں رزق میں تھوڑی سی کمی آتی ہے تو تم دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر میرے شکوے شروع کر دیتے ہو، اور تمہارے نامہ اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے میرے پاس آتے ہیں، میں کبھی فرشتوں میں بیٹھ کر تمہارے شکوے تو نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ زبانی کہیں گے ہم اللہ کے بندے ہیں، اور عملاً دیکھیں تو زندگی ایسی ہوتی ہے جیسے شتر بے مہار ہوتے ہیں، بغیر لگام کا گھوڑا کہیے۔ اس لیے دل چونکہ بنا نہیں ہوتا، اس لیے قول اور فعل کے اندر تضاد ہوتا ہے۔ زبان سے کہتے ہیں ہم عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن عملاً زندگی کو دیکھیں تو سنتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ اور یہ قول اور فعل کا تضاد کس لیے؟ کہ ابھی دل نہیں بنا۔ اس دل پر محنت کر لیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ایسی آ جائے کہ صحیح انسانیت کو ہمارے اندر بیدار کر دے۔ وہ جو درد ہے ہمارے دل میں،
وہ پیدا ہو جائے، ہمارے اندر اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ آ جائے، ہماری زندگی دوسروں کی خیر خواہی والی زندگی بن جائے، ہم جہاں جائیں اللہ کے بندوں کے لیے راحت جان بنیں نہ کہ دشمن، اللہ کے بندوں کے لیے عذاب نہ بن جائیں۔ آپ غور کریں، آج کتنے لوگ ایسے ہیں گھر والوں کے لیے عذاب، اولاد کے لیے عذاب بن جاتے ہیں، جس گلی میں رہتے ہیں گلی والوں کے لیے عذاب بن جاتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں شہر والوں کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ دل نہیں بنا ہوتا ہے۔ دل کا سنورنا ہماری ان تمام پریشانیوں کا یہ ایک ہی حل ہے۔ اسی کو شاعر مشرق نے یوں کہا، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ یہ امتوں کے پرانے مرضوں کا ایک ہی علاج ہے کہ تم اپنے مردہ دلوں کو زندہ کر لو۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو زندہ کر دے اور ہمارے دل کی دنیا کو بدل دے، آمین۔ بھائیو، عزیزو، دوستو، دل بدلتا ہے تو انسان اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے اور احسان بھی اپنے رب کا مانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے نام پر جان دینا بھی آسان نظر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا وقت شہادت سماعت فرمائیں کہ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ جنگ یرموک کے اندر زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ سخت گرمی تھی، عصر کا وقت ہو گیا، جسم سے خون بہنے کی وجہ سے بہت نقاہت ہو گئی، ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ ان کا ایک دوست تھا، یعنی کزن تھا، انہوں نے ان کو دیکھا تو سوچا کہ میں ان کو پانی پلا دوں، چنانچہ انہوں نے مشک سے پانی پلانا چاہا تو حضرت عبداللہ نے اپنے ہونٹوں کو بند کر لیا۔ تو دوست نے کہا، عبداللہ، اس وقت تمہیں پیاس لگی ہوئی ہے، سخت گرمی ہے، تمہارا جسم خون بہنے کی وجہ سے اتنا ڈھیلا ہو چکا ہے، تھوڑا سا پانی پی لو۔ جب انہوں نے کہا پانی پی لو تو عبداللہ نے آگے سے جواب دیا، فرمانے لگے، نہیں، میں اس وقت روزے سے ہوں، چاہتا ہوں کہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے تو میں اپنے محبوب کے شربت دیدار سے اپنے روزے کو افطار کروں گا۔ میں پانی سے افطار نہیں کرنا چاہتا، میں تو اپنے محبوب کے دیدار سے افطار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تب ہوتا ہے دل میں جب اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، تو اس لیے اپنے دلوں کو بدل لیجئے، ابھی وقت ہے دلوں کو بدل لیجئے۔ دیکھیے، ہماری ذات بدلے گی، ہمارے گھر کا ماحول بدلے گا، ہمارا معاشرہ بدلے گا، ہمارے ملک کے حالات بدلیں گے، پوری دنیا کے حالات بدل جائیں گے اگر انسانوں کے دل بدل جائیں۔ اسی لیے یاد رکھیے، دل بدل جاتا ہے تو انسان بدل جاتا ہے، زندگی کے حالات بدل جاتے ہیں، مقصد حیات بدل جاتے ہیں، محبت اور عداوت کے معیار بدل جاتے ہیں، کسب و تجارت کے احکام بدل جاتے ہیں، گھر بدل جاتا ہے، معاشرہ بدل جاتا ہے، اخلاق بدل جاتے ہیں، زمانہ بدل جاتا ہے، تاریخ بدل جاتی ہے، دن بدل جاتے ہیں، راتیں بدل جاتی ہیں، ساتھی بدل جاتے ہیں، پیمانے بدل جاتے ہیں، بلکہ میخانے بھی بدل جاتے ہیں۔ آئیے اپنے دلوں کو بدلنے کا موقع ہے، ہم دلوں کو بدلنے کی بات کریں تاکہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے۔ ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ پروردگار ہمیں نصیب فرمائے۔ اور آج پوری دنیا کے اندر فساد مچا ہوا ہے، پروردگار ان فسادات کی جگہوں پر اپنا فضل
شامل حال فرما دے اور وہاں کے حالات کو بدل دے۔ اس فساد کا حل انسانیت کو نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب حاضرین، ناظرین، سامعین، بھائی، بزرگ اور ہماری ماں بہنوں کے دل کی دنیا کو پروردگار بدل دے اور اسے اپنی محبت سے لبریز فرما دے اور ہمیں حقیقت سے آشنا فرما کر ہمیں نیکوکاری، پرہیزگاری کی زندگی پروردگار گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبہ کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب فکر سارے، فکر مولا کر کے دیکھ۔ کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے بنا، سب کو اپنا کر کے دیکھ، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو، اس عاجز کو اور آپ تمام کو بھی ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دنیا اور آخرت پروردگار بہتر فرما دے۔ پروردگار مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، ہمارے دلوں کو بدل دے اور ہمیں اپنا بندہ بنا لے۔ مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر اور کلمہ والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔